بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جسے دنیا ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھا بلکہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی تھا جسے اللہ نے دنیا میں طاقت، علم اور عدل عطا کیا تھا۔ اس کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ انصاف اور حکمت سے فیصلے کرنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے مختلف علاقوں کا سفر کرتا اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا۔ ایک دن اس کا سفر مغرب کی سمت ہوا، جہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو سورج کے ڈوبنے کے مقام پر آباد تھی۔ وہ لوگ بے حد سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں کوئی خاص تمدن بھی نہیں تھا۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان انصاف قائم کیا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ پھر وہ اپنے سفر میں آگے بڑھا اور مشرق کی طرف نکلا، جہاں اسے ایک اور قوم ملی جو سورج کی تیز روشنی میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے پاس کسی قسم کا سایہ یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو انہیں سورج کی تپش سے محفوظ رکھ سکے۔ ذوالقرنین نے ان کے لیے بھی عدل و انصاف کا کام کیا اور ان کے مسائل کو حل کیا۔ پھر وہ اپنے آخری سفر پر نکلا، جہاں وہ دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں پہنچا۔ وہاں کے لوگ نہایت خوف زدہ اور پریشان حال تھے۔ جب انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا تو ان کے چہروں پر امید کی کرن جمجمانے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے اور فریاد کی، اے عظیم بادشاہ، ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیجیے۔ وہ زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، ہماری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے کھیت اجاڑ دیتے ہیں اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو خراج ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ ذوالقرنین نے ان کی بات غور سے سنی اور کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ تم بس اپنی محنت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا جسے وہ پار نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس نے لوہے کی بڑی چادریں منگوائی اور انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھنا شروع کیا۔ جب یہ دیوار کافی بلند ہو گئی تو اس نے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈلوایا تاکہ وہ مزید اور مضبوط ہو جائے۔ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ نہ اسے چڑھ کر پار کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کھود کر عبور کیا جا سکتا تھا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور یاجوج یا مجوج پھر اس دنیا سے نکل جائیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج مجوج بہت دیونما انسان تھے جن کے بڑے بڑے دانت بھی تھے اور ان کے بڑے بڑے پنجے تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ وہ سب کو جو بھی ان کے درمیان آ جاتا اس کو کھا جاتے، جو بھی جاندار سامنے آتا اس کو کھا جاتے اور تباہ و برباد کر دیتے۔ اس لیے یہ قوم بہت زیادہ پریشان تھی۔ دیوار کے بننے کے بعد وہ قوم امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی اور یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہوگی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور یہ قوم بھولنے لگی کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں بنی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو بتایا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دیوار میں درار ڈال دے گا اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں اور جب وہ دنیا میں پھیلیں گے تو ہر طرف تباہی مچا دیں گے۔ وہ زمین کو اس طرح رون ڈالیں گے جیسے ٹڈی دل فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، پانی کے ذخائر خشک کر دیں گے، اپنی وحشیانہ طاقت سے ہر طرف دہشت پھیلا دیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو دنیا میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوگا۔
ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جب وہ کسی جھیل یا دریا کے کنارے پہنچیں گے تو پہلا گروہ سارا پانی پی جائے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ زمین پر ہر چیز کو فنا کر دیں گے اور اپنے نظام میں خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کی تباہ کاریوں سے بچایا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ ان پر ایک عذاب نازل کرے گا۔ ان کے جسموں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جو انہیں ہلاک کر دیں گے۔ جب وہ سب مر جائیں گے تو ان کی لاشوں کی بدبو سے زمین بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا جو زمین کو صاف کر دے گی، اور پھر دنیا ایک بار پھر امن و سکون کی طرف لوٹ آئے گی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور ہر دور کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ بھی بالآخر اس کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو انصاف کرے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، جبکہ یاجوج ماجوج کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے جتنا بھی بڑا فساد ہو، اللہ کے حکم سے سب کے سب پیچھے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا سوال ہے، اس کہانی میں ایک بادشاہ کا ذکر ہوا ہے، اس بادشاہ کا کیا نام ہے؟ پیارے دوستو، آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ کا